جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک تو کثرت کے ساتھ قیام اللیل، شب بیداری، استغفار فرمایا کرتے تھے، اور پورا مہینہ حضور روزوں سے جو ہے وہ گزارا کرتے تھے۔ 11 مہینوں میں سے سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اگر کثرت کے ساتھ کسی مہینے میں ماہ سیام سے ہٹ کر اگر کسی مہینے میں حضور روزے رکھا کرتے تھے تو وہ کوئی اور مہینہ نہیں تھا، وہ ماہ شعبان المعظم میں حضور کثرت کے ساتھ، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پورا ماہ شعبان المعظم حضور روزوں سے گزارا کرتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا تو حضور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور رمضان ہمیں نصیب میں فرما۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کثرت سے جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے، اور حضور یہ فرمایا کرتے تھے الصوم صوم شعبان تعظیما لرمضان، کہ شعبان کے روزے جو ہیں یہ رمضان المبارک کے روزوں کے احترام کے لیے جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اعمال، یہ معمولات احادیث سے جو ہے وہ ثابت ہیں، اور اس سے جو ہے وہ نامہ اعمال جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ فرشتے ہر بندے کا جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اور اس میں جو ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، نصف شعبان المعظم کی رات، اس میں ہر بندے کا نامہ اعمال جو ہے وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ مطلب کہ جس طرح سال کے بعد جس طرح ہماری حکومتیں بجٹ پیش کرتی ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاں بھی فرشتے ہر بندے کا نامہ اعمال جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ 4 چیزیں تو لوح محفوظ پہ اللہ رب العزت ہر شخص کی جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، اس کی زندگی بھی لکھ دیتا ہے، اس کی موت بھی لکھ دیتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے، اور اس کا مقدر بھی لکھ دیتا ہے۔ تو پھر اس کے ہونے کے باوجود پھر اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ ہر سال اس شعبان المعظم کی نصف شعبان المعظم کی رات جس کے شب برات ہوتی ہے، اس میں پھر فرشتے کیوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں ہر شخص کا نام اعمال؟ وہ اس لیے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر اس مہینے میں آ کر اللہ کے حضور گر گڑا کر سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ اگر اس کے مقدر میں کوئی برائی لکھی ہوتی ہے تو اللہ اس استغفار اور توبہ اور مغفرت کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ لکھی ہوئی چیزوں کو مٹا دیتا ہے، اور نہ لکھی ہوئی چیزوں کو جو رب کائنات اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نے فرمایا تھا کہ عائشہ میں اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ نہ بنوں کہ اللہ اپنی رحمتوں کو نچھاور کر رہا ہو اور آسمان دنیا پہ آیا ہوا ہو، اور بندوں کو بلا بلا کر پکار کر ندا دے دے کر اس کو پکار رہا ہو کہ کوئی ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کر مجھ سے کچھ طلب کرنے والا، مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، مجھ سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر توبہ قبول کروانے والا، کوئی ہے اپنی خالی جھولیاں لے کر پھیلا کر مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اس کی خالی جھولیاں بھر دوں۔ کیا عائشہ میں اللہ کا نیک اور صالح بندہ نہ بنوں کہ اللہ بخشنے پہ آیا ہوا ہو اور اپنی رحمتوں کو نچھاور کرنے پہ آیا ہوا ہو، اور ہم غفلت کی نیند بستر پہ سو رہے ہوں، غفلت کی نیند جو ہے وہ سو رہے ہوں؟ کیا عائشہ تم نہیں چاہتی کہ اللہ
جس انداز سے ہمیں پکار رہا ہے اور ہم اس کی پکار پہ اس کی عبادت کر رہے ہوں، اس کی تسبیح و تعلیل کر رہے ہوں، کہ ہم قیام اللیل کر رہے ہوں، شب بیداری کر رہے ہوں، اس کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہوں، تو حضور نے فرمایا جو بندہ اس حال میں رب کائنات کو پاتا ہے اور رب اپنے بندے کو اس حال میں پاتا ہے تو اس کے مقدر میں جو برائی لکھی ہوتی ہے، کوئی بدی لکھی ہوتی ہے، کوئی گناہ لکھا ہوتا ہے، تو اس نیکی کے بدلے سے اللہ رب العزت اس گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ تو وہ رات جو ہے وہ نامہ اعمال جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے، اس کے مقدر میں پھر جو ہے وہ لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ اگلے سال اس نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اگلے سال اس نے کتنا رزق جو ہے وہ کھانا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، اس کی موت کہاں ہوگی، اس کا رزق کیا ہوگا، اس کا مقدر کیا ہوگا۔ تو آؤ اس ماہ مبارک میں، ماہ شعبان المعظم میں، ایک تو اپنے مقدروں کو سنوارتے چلے جاؤ، اپنی آنے والے کل کو سنوارتے چلے جاؤ، اپنے آنے والے اگلے سال کو سنوارنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے، جس نے اس کو خوبصورت بنا کر خوبصورت جو ہے وہ گزارا، دن کو بھی گزارا اور رات کو بھی قیام اللیل کر کے حضور کی اعمال صالحہ اور معمولات مبارکہ سے جس طرح حضور نے اس ماہ مقدس کو جو ہے وہ گزارا ہے، اگر ہم اس مہینے کو اس معمولات کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ گزاریں گے تو خدا کی عزت کی قسم ہمارا کل بھی اور آنے والا سال بھی اور بقیہ زندگی بھی جو ہے وہ خوشحال بھی ہوگی اور روشن بھی ہوگی، اور اللہ کے ہاں ہم اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ سرخرو بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ مبارک کا صحیح معنوں میں ادب کرنے اور اس کا احترام کرنے اور اس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے اور رات کو شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔